لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ آج فجر کی نماز میں ہمارے امام صاحب نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی کہ یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کے میدان میں ایسا ہول اور ایسا خوف اور ایسی مصیبت کا نظارہ ہوگا کہ بچے بڈھے ہو جائیں گے۔ وہ دن یوم یجعل الولدان، وہ قیامت کا دن بچوں کو بڈھا کر دے گا، بال سفید ہو جائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ ولدان یعنی بچے بڈھے ہو جائیں گے، بچوں کو یہ دن بڈھا کر دے گا یعنی سفید بال ہو جائیں گے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ قیامت کا دن کالف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہوگا، 1000 سال کے برابر۔ اور بچے بڈھے کیوں ہو جائیں گے؟ دو وجہ سے۔ امتداد زمانہ، ایک لمبی مدت 1000 سال بہت ہوتا ہے۔ نمبر 2 اشتداد علم، تکلیف کی شدت۔ تو امتداد زمانہ اور اشتداد علم، یہ دو سبب ہیں کہ تکلیف سخت ہوگی اور زمانہ بہت لمبا ہے، 1000 سال۔ لیکن جو نمازی لوگ ہیں، مسلمان اور نمازی، خواہ وہ خواتین ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہیں، ان کو قیامت کا دن کتنا لمبا معلوم ہوگا؟ ایک وقت کی نماز کے برابر۔ جیسے ظہر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی یا عشاء پڑھ لی، ایک فرض کی نماز کے میں جو ٹائم لگتا ہے، اتنے ہی دیر میں وہ حساب کتاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت کا سبب گجراتیت نہیں ہے کہ یہ بھی گجراتی میں بھی گجراتی، یہ بھی میمن میں بھی میمن، یہ بھی لسٹری میں بھی لسٹری، یہ بھی مسٹری میں بھی مسٹری، مانچسٹری نہ گلاشتری۔ صرف اللہ کے لیے محبت ہو، جس میں وطن شامل نہ ہو، خاندان اور برادری کا تعلق نہ ہو، بزنس مینی اور پارٹنری نہ ہو، سوائے اللہ کے اور کوئی تعلق نہ ہو۔ جیسا کہ ہم لوگ جمع ہیں یہاں، آپ لوگ میری بات کس لیے سننے آئے ہو؟ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ ہمارا آپ کا وطن ایک نہیں، زبان ایک نہیں، خاندان ایک نہیں، ہم آپ کے بزنس مین پارٹنر نہیں، پھر کس وجہ سے جمع ہوئے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ والی محبت کو قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے این المتحابون فیہا، جو بندے زمین پر اور دنیا میں ہماری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، تو وہ قیامت کی گرمی اور حساب کی پریشانی میں کیوں مبتلا ہوئے ہیں؟ جلدی سے میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ کیوں صاحب، یہ اللہ والی محبت کیسی کام آئی؟ اس لیے اس محبت کو معمولی بات میں ضائع مت کرو۔ ابن حجر اسقلانی نے شرح بخاری میں فرمایا کہ یہ محبت اللہ والی جب کام آئے گی، کتاب وما علیہ، دونوں اس محبت پر قائم رہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سے کوئی بات ہو گئی اور دل میں بدگمانی کر لی۔ قرضہ مانگا، اس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آج کل میری کڑکی ہے، جیسے مرغی جب انڈا نہیں دیتی تو کہتے ہیں کڑک ہو گئی، کڑکی، اسی کڑکی سے
میمن اور گجرات والوں نے کڑکی لے لیا کہ آج کل کڑکی ہے. کیا مطلب؟ تجارت کی مرغی انڈا نہیں دے رہی ہے. تو بس فوراً شیطان نے بدگمانی ڈالا کہ دیکھو میاں پیسہ دبائے بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا کام نہیں بنا. نیک گمان رکھو، اللہ والی محبت کو دنیاوی معاملات کی وجہ سے اسے متاثر نہ ہونے دو. داوما علیہ، ہمیشہ اس محبت میں قائم رہیں. نمبر 2، یہاں تک کہ حتیٰ یتفرق بینہم الموت، موت ہی ان دونوں کو الگ کرے. تو قیامت کے دن یہ محبت کام آئے گی. اور جب عرش کا سایہ ملے گا تو پھر اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. اور ایک جمعے کی موت رات ہو یا دن ہو، یعنی جمعرات کا سورج ڈوب جائے اور جمعے کی رات شروع ہو جائے، یا جمعے کا دن، اور اس میں کسی کو موت آ جائے، تو حدیث شریف میں ہے کہ جس مسلمان کو موت جمعے کی رات میں آئے یا دن میں آئے تو وقاہ اللہ من فتنة القبر، اس کو قبر کے شر سے اللہ بچائے گا. اس کا قبر میں حساب نہیں ہوگا. ملا علی قاری محدث عظیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ فإن هذا الحدیث، یہ حدیث يحتمل ان يكون مقیدا او يكون مطلقا، یہ حدیث مطلق ہے یا مقید، یعنی صرف جمعے کے دن حساب نہیں ہوگا یا بالکل حساب نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں فالاطلاق هو الاول، اس کو مطلق رکھو کہ قیامت تک حساب نہیں ہوگا. فالاطلاق هو الاول والاول هو الاولی نظرا الى فضل المولا، مولا کے فضل کا تقاضا ہے کہ اس کو مطلق رکھا جائے. ملا علی قاری معمولی محدث نہیں ہے، بہت بڑے عظیم محدث ہیں. فإن هذا الحدیث يحتمل الاطلاق والتقیید، یہ حدیث احتمال رکھتی ہے کہ مقید ہو یا مطلق. مقید کیا مطلب؟ کہ صرف جمعے کے دن اس کا حساب نہ ہو، سنیچر کو پٹائی شروع ہو گئی. فرماتے ہیں کہ فالاطلاق، اس حدیث کو مطلق رکھو قیامت تک کے لیے. فالاطلاق هو الاول والاول هو الاولی نظرا الى فضل المولا، کہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک اس کا حساب نہیں ہوگا جو شب جمعہ میں یا جمعے کے دن میں اس کا انتخاب ہو جائے. اب رہ گیا قیامت کے دن. کیا علم ان کا، ان بزرگوں کا ہمارے علم فرماتے ہیں کہ کسی بے وقوف کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن موت میں اس کا کیا کمال ہوا اور کہ اس کا حساب ہی نہ ہو. فرمایا کہ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فإن لفضل هذا الحديث لا مجال للقياس ولا للعقل اعتمادا على قول الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کی فضیلت میں عقل کو استعمال مت کرو، اعتماد کرو صلی اللہ علیہ وسلم پر. اعتماد علی قول الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک عقلی دلیل بھی عطا فرما دی. وہ کیا ہے کہ کعبہ شریف میں ایک نماز کا ثواب لاکھ کے برابر ہے. ایک مکان کو شرف دیا اور کعبہ شریف کے پاس کچھ ضرورت پیش آئی حکومت سعودیہ کو کہ کعبہ شریف کو کچھ بڑھا دیں. جو قریبی مکان ہیں ان کو خرید کے کعبہ شریف میں داخل کر دیں. تو کچھ مکان لے لیا اور وہ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے بعد اس مکان کو گرا کر کعبہ شریف کی زمین میں اس کو ملحق کر کے اور اس کو بیت اللہ میں داخل کر دیا. تو اب اس مکان کے لیٹرین کی جگہ پر بھی جو نماز پڑھے گا اس کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ وہی مکان جس میں پیخانہ پھیلا جا رہا تھا، لیٹرین اور بیت الخلا تھا، لیکن کعبہ شریف کی زمین پر سے اس نے صحبت پا لی، الحاق ہو گیا.
سعودیہ گورنمنٹ نے خرید کر اس کو کعبہ شریف میں داخل کر دیا، یا خود اس کو جوش آیا کہ سعودیہ حکومت کو اس نے یہ درخواست کر دی کہ میرا مکان اللہ کے گھر میں داخل کر لیا جائے، قسمت والا ہوگا اور داخل ہو گیا تو اس کے گھر کے ہر حصے میں، چاہے وہ کچن ہو، چاہے چکن ہو، اور چاہے وہ بیت الخلاء اور حمام ہو، لیٹرین ہو، واشنگ روم ہو، کچھ بھی ہو، جب گر گیا اور زمین کعبہ سے مل گیا، تو جب کعبہ شریف کی زمین سے ایک لیٹرین کی زمین ملتی ہے تو وہاں جو کعبے کی فضیلت ہے 1,00,000 ثواب کا، وہی اب اس زمین پر بھی ثواب ملے گا۔ تو جو دل لیٹرین ہے، یعنی غیر اللہ، گوری اور کالی عورتوں کو نظر بازی اور ٹیٹیوں کے چکر میں ریڈی، اور ایسی گندے دل کو جو اللہ والوں کے دل سے ملا دیتا ہے، تو اس کی قیمت کیا ہو جاتی ہے کہ جو جس طرح اللہ والوں کے دل پر اللہ کی تجلی ہوتی ہے، اللہ کا وہ دل پیار کے قابل ہوتا ہے، اس سے جوائنٹ جو دل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی پیار کر لیتا ہے اور وہ بھی اللہ والا دل ہو جاتا ہے، اس کی صحبت سے بھی لوگ اولیاء اللہ بنتے ہیں۔ فرق ہو گیا نہیں؟ جگر شرابی کبابی 50 سال اس نے شراب پی، اور آخر میں اس نے جب اللہ تعالیٰ جذب فرماتے ہیں کسی بندے کو تو بس کچھ نہ پوچھو۔ ہاں، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، ہاتھ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جس کو اللہ اپنا پیارا بنانا چاہتا ہے، یا جس خاتون کو، عورت کو اللہ اپنا پیاری بنانا چاہتا ہے، پیاری بندی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جذب کرتے ہیں، کوئی ہدایت کا بہانہ بناتے ہیں، کسی نہ کسی بزرگ سے اس کی آنا جانا، اس کی باتیں۔ یہاں پر ایک عورت نے مجھے فون کیا کراچی میں کہ صحبت کی فوائد عورتوں کو کیسے حاصل ہو، کیا عورتیں بے پردہ کسی ولی کے پاس بیٹھ سکتی ہیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ جس طرح سے صحابیہ ہوئی ہیں کہ نبی کی آواز سن لے حالت ایمان میں تو وہ عورت صحابیہ ہو جاتی ہے، ایسی جو عورتیں بزرگوں کی تقریر سن لیں تو سننے ہی سے کان کے راستے سے ان کو وہی فضیلت مل جائے گی۔ اور بزرگوں کی کتابیں پڑھا کریں، کبھی کبھی علماء دین کی تقریر اپنے محلے میں یا اپنے گھروں میں کرا لیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جگر صاحب کو قصہ اچانک یاد آ گیا کہ اتنا پیا کہ اس نے اپنی دیوان میں یہ شعر کا اضافہ کیا کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ دیکھا آپ نے، دل جب دھڑکتا ہے جب اللہ کا فضل ہوتا ہے، ورنہ گناہ سے دل دھڑکنے والا وہ کسی نہ کسی وقت میں وہ اللہ کے فضل و رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ کہ دل کا دھڑکنا دلیل ہے کہ دل زندہ ہے ابھی۔ پینے کو تو بے حساب پی لے، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ جب قیامت کا روز کا دھڑکا ہوگا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس کی ہدایت کا کوئی ذریعہ۔ خواجہ صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی کانپور میں، پوچھا خواجہ صاحب آپ اتنے بڑے انگریزی داں، ڈپٹی کلکٹر، اور پھر آپ کیسے ولی اللہ بن گئے کہ چوگوشیا ٹوپی اور لمبا کرتا اور سلیم شاہی جوتا عربی پیجامے کے ساتھ آپ ڈپٹی کلکٹر ہی کر رہے ہو؟ فرمایا بھائی ہمارا ایک پیر ہے جس کا نام مولانا اشرف علی صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ، اب تو ہو گئے، انہی کی صحبت سے یہ انقلاب آتا ہے کہ بڑے بڑے گریجویٹ اور میں انگریزی داں، وہی انگریزی داں حقیر امت کی صحبت سے مولانا ابرار الحق صاحب میرے مرشد کے شیخ ہوئے، مفتی جمیل احمد تھانوی کے شیخ ہوئے، عالم اور مفتی ان کے شیخ ہوئے۔ یہ ہے اسی لیے خواجہ صاحب نے حقیر امت کی صحبت کے بعد جب اپنی روح میں اللہ تعالیٰ کی نسبت کی تجلی دیکھی تو بے ساختہ یہ زبان سے حقیر امت کو خطاب کر کے فرمایا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ خواجہ صاحب نے پوچھا تھا جونپور میں کہ حضرت مجھے ایک جواب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب اپنا بناتے ہیں اور نسبت عطا فرماتے ہیں تو کیا اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا؟ حکیم الامت نے فرمایا خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چلا تھا یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا؟
کہ یارو بتاؤ میں بالغ ہوا یا نہیں؟ بس خواجہ صاحب ہنس پڑے اور اذا ہنسا فقط ہنسا. سمجھ گئے؟ تو جس طرح سے جسمانی بلوغ کا احساس ہوتا ہے، اس کی چال بدلتی ہے، رفتار بدلتی ہے، گفتار بدلتی ہے، اس کے کردار بدلتے ہیں، جسم کا بلوغ. تو روح جب بالغ ہوتی ہے اللہ تک پہنچتی ہے، اس کے تو پھر کچھ پوچھو مت. اس کی بھی رفتار اور کردار اور گفتار سب میں اللہ کی تجلیات شامل ہوتے ہیں. جگر صاحب کانپور سے پہنچ گئے. حقیق الامت ایک اللہ والے کی دس سے جا کر ملے. عرض کیا حضرت میرے لیے مجھے توبہ کرا دو اور 4 دعائیں میرے لیے کر دو. نمبر 1 میں داڑھی رکھ لوں. نمبر 2 شراب چھوڑ دوں. نمبر 3 مجھے حج نصیب ہو جائے. نمبر 4 میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ایک مجدد زمانہ کے ہاتھ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے آثار شروع ہوئے. آتے ہی سب سے پہلے شراب چھوڑی. یو پی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ حضور تھوڑا سا پی لیا کرو، کیونکہ آپ ہماری قوم کے ایک امانت ہیں، آل انڈیا شاعر ہو، تمہاری موت سے ہم سب مر جائیں گے. تو جگر صاحب نے پوچھا کہ اگر میں تمہارے کہنے سے تھوڑا سا پیتا رہوں تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا 10-5 سال گاڑی چل جائے گی. کہا 10 سال اگر شراب پیتا رہا اور جیتا رہا، لیکن جب مروں گا تو اللہ کے غضب اور لعنت کے ساتھ مروں گا. اس سے بہتر ہے کہ میں شراب چھوڑ کر ابھی مر جاؤں. یہ موت مجھے عزیز ہے. ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے. اگر گناہ چھوڑنے سے موت آ جائے اس موت کو قبول کر لو، بجائے اس کے کہ گناہ میں زندگی گزارتے رہو. ارادہ کر لو کہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اگر سے جان بھی جائے گی تو جان دے دیں گے. گناہ نہ کرنے سے جان جاتی نہیں ہے کسی کی، بلکہ گناہ کرنے سے جان جاتی ہے. جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے حیات پر بے شمار حیات برساتی ہے. اس کے جان میں سینکڑوں جان محسوس ہوتے ہیں. اس کو اتنا عیش و مزہ آتا ہے کہ پچھلے گناہوں سے شرمندہ رہتا ہے. کیا مجھ سے کیوں اتنی بڑی ناراضگی ہوئی کہ میں اپنے رب کو ناراض کر کے حرام خوشیوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا. وہ اپنی ماضی کو بھی اللہ سے معاف کرواتا ہے اور حال میں بھی توبہ کرتا ہے اور مستقبل کا عہد کرتا ہے کہ اللہ مجھے میرا ماضی کو معاف کر دو اور میری حالت کو درست کر دو اور مستقبل کو نور تقویٰ سے تابناک کر دو. تو اس کے بعد ہمت سے کام لیا، شراب چھوڑ دیا اور اچھے بھی ہو گئے. جو اللہ کے لیے گناہ چھوڑے گا کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس کے ساتھ؟ بولو بھائی. ایک شخص اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے. آپ دنیاوی کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے کسی بری عادت کو چھوڑ دو، آپ کا وہ دوست آپ کی مدد کرے گا یا نہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہو کر توبہ تقویٰ کی راہ اختیار کرنے والوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اس کو گناہوں کا نیمل بدل دے گا. حرام خوشیاں تو لے لے گا مگر حلال خوشی اتنی دے گا کہ کبھی پچھتائے گا نہیں کہ میں نے گناہ کیوں چھوڑا، بلکہ گناہ کرنے پر پچھتائے گا کہ اتنی دن تک میں اپنے مولا سے کیوں دور تھا اور فرسٹ فلور کی وجہ سے گراؤنڈ فلور میں کیوں گھسے ہوئے تھے. اب اس کے بعد حج کر آئے. حج کر کے جب آئے تو داڑھی رکھ لی. دعا قبول ہو رہی ہے. 4 مہینے داڑھی نہیں مڈایا، بحری جہاز سے گئے تھے. اب جب حج کر کے آئے تو ماشاءاللہ 4 مہینے میں پوری مٹھی، اصل میں گال کے اندر جو بال چھپے ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے نکلتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ جب آئینے میں داڑھی دیکھی تو جگر صاحب نے بمبئی میں یہ شعر پڑھا. اتنا پیارا شعر ہے کہ جب پڑھتا ہوں میرا دل رو پڑتا ہے. جگر صاحب نے اپنے چہرے کے لیے شعر پڑھا. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، ارے سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. یہاں کافر کے معنی محبوب کے ہیں. محبوب کیا ہے؟ اللہ کا پیارا بن گیا. گناہ چھوڑنے سے بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے. تقویٰ کی برکت سے اللہ کا پیارا ہوتا ہے. گناہوں کی نحوست سے وہ فاسق اور فاجر کے رجسٹر میں رہتا ہے. مچھلیاں بھی لعنت بھیجتی ہیں اس کو، جلدی کرو ورنہ موت آ جائے گی گناہ کی حالت میں.
تو فاسقوں کے رجسٹر میں پہنچ جاؤ گے اور دنیا میں بھی ساری زندگی کی تلخی حیات سے دو چار حلق رہے گا. چین نہ دنیا میں پایا اور اب کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دوستو اپنے مولا پر جلدی فدا ہو جاؤ. لیلاؤں کو درخواست دستبرداری کا پیش کر دو لیکن حلال بیوی کے ساتھ خوب محبت کرو. یہ میں برابر کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیوی جو حلال ہے اس کو خوب پیار و محبت سے رکھو. اگر اس کی کوئی خطا ہو جائے معاف کر دو اور ہر مہینہ اس کو کچھ جیب خرچہ بھی پیش کرو اور اس کا حساب نہ لو. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے کہ اپنی اپنی بیویوں کو ماہانہ وظیفہ مقرر کرو, اس کا نام ہدیہ رکھو, پھر اس کا حساب بھی نہ دو. یہ کہہ دو تمہارا ہے جہاں چاہو خرچہ کرو. اگر کبھی غلطی ہو جائے مثلا آپ کے کپڑے پر استری نہیں کیا تو اس کو یہ نہ کہو کہ اے میری استری, تو استری ہو کر کے بھی ہماری استری نہیں کرتی کپڑے کی. میں مستری ہوں اور تو میری استری ہے اور میرے کپڑے پر استری کیوں نہیں کیا, معاف کر. یہ تصور کرو کہ اگر میری بیٹی بھول جاتی یا میری بیٹی سے خطا ہوتی تو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہو داماد سے, بتاؤ کیا چاہتے ہو بھائی. اگر آپ کی اور خاص کر جس کی بیٹی کڑوئی مزاج کی ہو, زبان کی منہ ہو اور داماد کے ساتھ لڑ بھی جاتی ہے, لیکن داماد اگر اس کو محبت سے پار کر دے تو وہ اس کا داماد جس کا ہے بیٹی کا ابا اپنے تمام دوستوں میں کہتا ہے کہ میری بیٹی تو زبان کی تیز ہے, غصے والی ہے, مگر داماد اللہ تعالیٰ نے فرشتہ دیا ہے اور اتنا پیار کرے گا کہ اگر وہ جائیداد والا ہے تو کوئی نہ کوئی بلڈنگ بھی لکھ دے گا بیٹی کی محبت میں کہ بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے. ہماری بیویاں بھی کسی کے جگر کے ٹکڑے ہیں, کسی نے ان کو 16, 17, 18 سال پالا ہے, ان کے بھی ماں باپ نے جگر کا ٹکڑا ہمارے سپرد کر دیا ہے. اب وہاں کوئی برادر الا اور فادر الا اور مادر الا کوئی نہیں ہوتا. اور بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ مجھ کو تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں اس لیے میں پٹائی کر دیتا ہوں. لیکن ایک اللہ والے نے کہا کہ غصے میں کوئی پاگل نہیں ہوتا, غصہ اتنا چالاک عقل مند ہے کبھی پاگل نہیں ہوتا, یہ کمزوروں پر پاگل ہوتا ہے. لہذا اس کا ایک قصہ سنیے. ایک شوہر اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا آج تو میں پاگل ہو گیا ہوں, مجھے بہت غصہ چڑھا ہوا. اتنے میں اس کے بیوی کے 4 بھائی یعنی برادر الا آ گئے, جس میں سے ایک تھانے دار تھا, ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا, اور سب پستول لگائے ہوئے وردی میں آ گئے, اور ایک محمد علی قلعے کی طرح باکسر تھا, اور ایک چیئرمین تھا. اب دروازہ کھٹکھٹایا تو اسی پٹائی کے غصے میں جو پاگل تھا اس نے دروازہ نہیں کھولا, پہلے جھانکا کوئی شیشہ لگا ہوگا اور دیکھا تو اس کے 4 بھائی اور ایس پی سپرنٹینڈنٹ پولیس پستول لگائے ہوئے, برادر الا اور تھانے دار, اور دوسرا محمد علی قلعے کی طرح باکسر, اور وہ ایک تیسرا چیئرمین میئر. اب وہ جناب وہاں فوراً جو پاگل ہو رہا تھا اب ایک دم 100% 100% عقل واپس آ گئی اور جا کے ہاتھ جوڑا بیوی سے اور کہا بھائی دیکھو میں پاگل اب نہیں ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, میں پاگل واگل نہیں تھا. اب تمہارے بھائی لوگ آ گئے ہیں, خدا کے لیے معاف کر دو, بتانا مت خبردار, ورنہ ابھی میری پٹائی ہو جائے گی اور جیل میں اور تھانے میں لے جا کر وہ میرا برادر الا وہ اتنی مار لگائے گا کہ ساری زندگی میری بیکار کر دے گا. اور میں وعدہ کرتا ہوں, لکھ کے دیتا ہوں, ان رائٹنگ وعدہ کرتا ہوں, ان رائٹنگ کہ اب میں کبھی آپ کو کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا. کیوں صاحب یہ غصہ کیسے عقل مند ہو گیا؟ بیوی کو کمزور مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. میرا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیا. اللہ کی بندی ہیں, بے زبان ہیں, کمزور ہیں, 2-3 بچوں کے بعد کمزور ہو جاتی ہیں. اور بیویوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ بھی بحث زیور کا حصہ نمبر 4 کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کو پڑھ کر کے ویسا معاملہ کرو. انشاءاللہ کبھی ہم ایک بزرگ کے پاس ایک عورت گئی, اس نے کہا حضور میرا شوہر مجھے پٹائی کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایک بوتل پانی لاؤ جلدی. بوتل پانی لے آئی. انہوں نے کہا یہ دم کر دیا ہے, اس پر میں نے ایسا دم کیا ہے کہ اب تم کو کبھی تمہارا شوہر نہیں مارے گا,
مگر ایک کام کرنا، جب وہ ڈنڈا لے کر دوڑائے تو تم جلدی سے اس میں سے ایک گھونٹ پانی لے کر منہ میں رکھنا، پینا مت، منہ میں رکھنا جب تک غصہ اس کا ٹھنڈا نہ ہو. اگر پانی حلق سے اتارا تو فائدہ نہیں ہوگا. اب جناب جب اس کے شوہر کو غصہ آیا اور ڈنڈا لے کے دوڑایا تو اس نے وہی بوتل میں سے پانی دم کیا ہوا لے لیا اور منہ پھلائے بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ پٹائی کس لیے کرتا تھا؟ زبان کی تیز تھی. اب منہ میں تو پانی ہے، کیسے زبان کی کڑوی کڑوی بات کیسے کریں گے وہ؟ تو میں جو کرتی تھی اس کا تو زبان بند کر دیا اس اللہ والے نے. اب وہ منہ میں دم کیا پانی لیے بیٹھی ہے. وہ بھی سوچ رہا تھا یہ تو بہت ہی مجھے گندی گندی تمام باتیں بکتی تھی، آج تو یہ منہ میں پانی دم کیا ہوا یہ چپ چاپ شریف عورت کی طرح بیٹھی ہوئی. اب جب اس کو 5-6 مہینے پٹائی نہیں ملی تو وہ حلوہ پکا کر اور گلگلا اور کہا حضرت آپ کی دم میں کیا تاثیر ہے، سبحان اللہ، اس بیوقوف کو پتہ نہیں کہ تیری زبان بند کر دیا اس اللہ والے نے. تو جہاں تک ہو اپنے شوہروں کا ادب کرو. اور میرا ایک رسالہ ہے مردوں کے لیے، خوشگوار ازدواجی زندگی. انگریزی میں بھی یہاں ہم لائے ہوئے، انگریزی میں جہاں ہم کو ٹھہرایا گیا ہے، جس کو غصہ آتا ہو وہ اس وارڈ کو پڑھ لو. اور بہشتی زیور کا حصہ نمبر 4 بیویاں پڑھ لیں. یہ تو ضمناً. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ خواتین چونکہ آئی ہیں، یہ کہتا ہوں کہ بلا ضرورت بازار مت نکلو، اور اگر نکلنا ہو تو برقع اوڑھ کر نکلو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک نابینا صحابی آئے، اندھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا احتجیبا، پردہ کرو. عرض کیا کہ یہ تو نابینا ہے. فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، آپ نے تو اتنا احتیاط کرایا. آج ہم لوگ کیا ہیں؟ ایک عورت نے پوچھا کہ میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں یا نہیں؟ فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے، نہایت اس سے احتیاط کرو. یہ شرعی پردہ آج کل اچھوں کے یہاں نہیں ہے. اگر سے تہجد گزار ہیں میاں اور کسی سلسلے میں داخل بھی ہیں، لیکن شرعی پردہ جب بھائی آیا تو مجال نہیں اس سے پردہ کرا دی، ہمت نہیں پڑتی. ہمارے شیخ صاحب نور حق صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک بھائی، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی. کس بات پر؟ کہ بھائی ملنے گیا تو اس نے اللہ والوں سے، وہ حضرت سے بیعت ہو گیا اور اس نے کہا بھائی میں مرید ہو گیا ہوں، میں اپنی بیوی کو تمہارے سامنے اب نہیں کروں گا. لہذا کھانا باہر لا کر مہمان خانے میں کھلا دیا. وہ اتنا بگڑے کہ واہ واہ میں غیروں کی طرح باہر کھانا کھا رہا ہوں، میں تمہارا سگا بھائی ہوں، تمہاری بیوی میں اور میری بیوی میں کیا فرق ہے؟ لا فرق بینہا و بینہا. اس نے کہا کچھ باتیں نہیں چلیں گی، اب میں بہت بیعت ہو گیا ہوں، تقویٰ اللہ کا حکم یہی ہے. وہ ناراض ہو گئے. پھر حضرت والا کے سامنے مقدمہ ہوا تو ان کے بھائی سے حضرت نے پوچھا کیوں ناراض ہو؟ ان کا صاحب بھائی نے ہمارے ساتھ بد اخلاقی برتی. ان کا بھائی سے ملاقات اس نے نہیں کیا. ان کا کیا تو ملاقات. ان کا اور کیا بات ہے، کھانا نہیں کھلایا؟ ان کا کھانا بھی کھلایا. تو ان کا کیا کمی تھی؟ ان کا آدمی کو نہیں دکھایا. اچھا تیری ناراضگی، ارے تو کسی کی بیوی کے نہ دیکھنے سے ناراض ہوا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ بھائی کا حق تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تمہارے سامنے کر دے. تب جا کر کے پھر اس نے معافی مانگی. لہذا ناخن پالش بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے وضو نہیں ہوتا اگر اس کا حجم ہے کچھ. اور شوہروں کا ادب، اپنے بچوں کو سنت اور شریعت کی تعلیم اور شوہر کا ادب. اور مردوں کے لیے وہ میرا رسالہ واز پڑھ لیں. اب اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. دیکھو بھائی، مسجد میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے. نماز مکروہ تحریمی ہے. تمام ہمارے علماء پاکستان اور علماء ہندوستان سے پوچھو، خواتین کی مسجد میں حاضری اور ان کی جماعت مکروہ تحریمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور تھا، اب فتنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا عورتیں نہ آئیں. جو بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے اپنے گجرات کے مفتیوں سے پوچھ لو.
اگر آپ کو گجراتی ایک مولانا گجرات کے محدث آئے ہوئے ہیں جن کا نام مولانا ایوب صورتی ہے، محدث بھی ہیں، انہوں نے ترکیشور نے حدیث بھی پڑھائی ہے، بڑے بڑے علماء سے پوچھ لو۔ محض اس وجہ سے کوئی کام مت کرو جب تک کہ علماء دین سے پوچھ لو۔ اب اس کے بعد میں ان آیات کی تفسیر کرتا ہوں۔ وقت ہو گیا کیا؟ کہاں کون ہے اس مسجد کے ذمہ دار؟ تقریر ختم کر دوں یا ابھی کچھ پورا کروں؟ دیکھو سب سے پوچھ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر لوگ کہیں صاحب بہت دیر کر دیا۔ سب سے پوچھ لو کہ بھائی مضمون پورا کر دوں یا باقی لگا دوں؟ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ اور لگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا نام لیجیے۔ اسم مبارک ہے، اسم اللہ کا کیا ہے؟ اللہ۔ کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی، اسم مبارک، اسم ذات پاک کیا ہے؟ اللہ۔ تو اسی آیت سے محدث عظیم علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام اپنے مریدوں کو جو اسم ذات بتاتے ہیں اللہ اللہ، اسی آیت سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس کو بدعت کہنے والا کم علم نادان ہے۔ دیکھ لو تفسیر مظہری، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اتنے بڑے عالم ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے زمانے کے امام بیہقی ہیں۔ یہ بات میں نے شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ اللہ کرنا یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب کیوں یہاں نازل کیا؟ تاکہ ذکر عاشقانہ کرو، پالنے والی صفت کا واسطہ دیا اللہ نے، رب کا حوالہ دیا کہ تم کس کو اللہ سمجھتے ہو؟ جو تمہارا پالنے والا ہے، اور پالنے والے کو محبت سے یاد کرتے ہیں۔ بتاؤ ماں باپ کو محبت سے یاد کرتے ہو یا نہیں؟ تو اصل تو پالنے والا اللہ ہے۔ اگر ماں باپ پالنے والے ہوتے تو یتیم ہونے کے بعد اس کی پرورش ختم ہو جانی چاہیے، مگر یتیموں کو بھی پالتا ہے یا نہیں اللہ؟ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ پالنے کے لیے متولی ہے، اصل پالنے والا رب العالمین اللہ ہے۔ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا ہے تصوف کا۔ آج میں تصوف کے مسئلے کو تفسیر سے ثابت کرتا ہوں۔ اسم ذات کا یہ آیت دلیل ہے، اور صحابہ کے زمانے میں اسم مفرد کا استعمال جائز تھا۔ جیسے کہ ان کو عزت سماع شقت یاد کرنا ہے تو کئی دفعے کہتے تھے عزت سماع شقت، عزت سماع شقت، عزت سماع شقت، تب ان کو یاد ہوتا تھا۔ تو تکرار لفظ واحد صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، کیونکہ اس سے رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کا ذکر اس لیے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اندر ہمارے اوپر چھا جائے اور راسخ ہو جائے ان کی یاد، کہ بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ کہ اگر بھلا کر بھی کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کو گناہ کی ہمت نہ ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کے لیے اللہ سے جڑ جاؤ اور غیر اللہ سے کٹ جاؤ۔ کیا مطلب؟ جنگل میں بھاگ جاؤ؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر لو، شہر کے اندر رہو، بازار اپنی شہر کو مت چھوڑو، بیوی بچوں کو مت چھوڑو، ان کے حقوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھو۔ اسی کا نام تبتل شرعی ہے۔ تبتل جاہلانہ کیا ہے؟ جوگیانہ، جیسے سادھو بھاگ جاتے تھے جنگل میں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تبتل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام تعلقات دنیاویہ پر غالب کر دو، بس اس کو تبتل حاصل ہے۔ وہ غیر اللہ سے کٹ گیا، یکسو ہو کر اللہ سے جڑ گیا۔ تو ذکر کو مقدم کیوں کیا؟ یہ تفسیر میں حق الامت کی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی صاحب مجدد زمانہ فرماتے ہیں کہ ذکر اسم ذات کو مقدم کیا، اور سارے مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جوڑنے کو بعد میں اللہ نے فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم اس کا انتظار نہ کرو کہ دل ہمارا یکسو ہو، غیروں سے کٹے تب اللہ کو یاد کریں، نہیں، ہمارا نام لینا شروع کر دو۔ ہمارے نام میں کشش ہے، ہم سارے عالم کے میگنٹ کے خالق ہیں، سارے عالم کے مقناطیس پیدا کرتے ہیں۔ سورج و چاند کے فاصلے دیکھو اور سب کو خلا میں
ہم نے کس طرح قائم کیا ہوا ہے. تو ہمارے نام میں کشش ہے. جو مقناطیس پیدا کر سکتا ہے اس کے نام میں کشش نہیں ہوگی بھائی. تو بس نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ روز بروز آپ کا دل اللہ سے چپکتا جائے گا, غیر اللہ سے کرتا جائے گا. مگر دل کے اعتبار سے رہیں گے مخلوق میں, رہیں گے آپ مخلوق میں, مگر خالق کی محبت آپ پر غالب رہے گی. جسم رہے گا زمین پر, دل اللہ کے ساتھ رہے گا. کتنا آسان ہو گیا راستہ. مولانا رومی کو اللہ قبر کے نور سے بھر دے. وہ صاحب قونیہ بتاتے کہتے ہیں کہ ایک شخص پر غسل واجب تھا, ناپاک تھا, گٹر میں گر گیا تھا, سارے کپڑے, لیکن دریا میں داخل نہیں ہو رہا تھا. کہہ رہا تھا اے دریا تو پاک ہے, میں ناپاک ہوں, میں کس منہ سے آؤں تیرے اندر. تو ناپاک, میں ناپاک جسم لے کر کیسے آؤں, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو دریا نے ہنس کر کہا اے بے وقوف, قیامت تک ناپاک رہے گا, اسی ناپاکی میں میرے اندر کود پڑ. تو میرے تجھ جیسے لاکھوں پاک ہوتے ہیں اور میرا پانی پاک رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دریائے قرب جو ہے وہ پاک ہی رہتا ہے. تم ناپاکی میں غیر اللہ کی عشق محبت میں بھی اللہ کا نام شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک. اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب سبحان اللہ پڑھو تو یہ مت سمجھو کہ میں کہتا ہوں اللہ پاک ہے تو تمہارے پاک کہنے سے اللہ پاک ہوتا ہے. نہیں, من نگردم پاک از تسبیح شاہ. اے دنیا والو, تمہارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ نہیں پاک ہوتا, بلکہ میری پاکی تم جب بیان کرتے ہو اس کے صدقے میں تم کو پاک کر دیتا ہوں. کیا بات ہے. من نگردم پاک از تسبیح شاہ, پاک آپ عیشا شون اور درفشاں. سبحان اللہ کہنے والوں کو میں پاک کرتا ہوں, میں تمہارے پاکی بیان کرنے سے پاک نہیں ہوتا. اللہ تو پاک ہے ہی ہے. تم جب سبحان اللہ کہتے ہو کہ اللہ پاک ہے تو اس کی برکت سے ہم تم کو پاک کرتے ہیں. اب ذکر کے وقت میں فوراً شیطان آتا ہے کہ گھر میں کل آٹا نہیں ہے, بیکری جانا ہے, انڈا مکھن نہیں ہے, فلانی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب, تمہارا دن کا جو کام ہے اس میں بھی اور رات کا جو کام ہے اس میں میں کفیل ہوں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. جب میں دن پیدا کر سکتا ہوں تو تمہارے دن کے کام کو پورا نہیں کر سکتا ہوں, اور جب رات پیدا کر سکتا ہوں غروب آفتاب سے تو تمہارے رات کے کاموں کو بھی میں بنا سکتا ہوں. اس لیے تم غیر اللہ کی طرف مت توجہ کرو, یکسوئی سے ہمارا نام لو اور اپنے کاموں کے بارے میں اس آیت پر نظر رکھو کہ میرا رب جس کا میں نام لے رہا ہوں وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. وہ ہمارے رات و دن جو بنا سکتا ہے وہ ہمارے رات و دن کے کام کو بھی بنا سکتا ہے. فاتخذہ وکیلا, اللہ کو اپنا وکیل اور کارساز بنا لو. توکل, تبتل, تذکر سب ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کی آیت سے تصور کو ثابت کر رہا ہوں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, کچھ لوگ آپ کو ملا بھی کہیں گے, صوفی بھی کہیں گے, اور تسبیح دیکھ کر مکار بھی کہیں گے کہ ان کو میں خوب جانتا ہوں. آئی سی, اس کو بھی کہتے ہیں آئی سی, میں سمجھتا ہوں. تم اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جب ہمارے راستے پر قدم رکھو, سالک و مرید بن جاؤ, اللہ کو راضی کرنا ہے تو یاد رکھو ستانے والوں کو جواب مت دو, صبر کر لو. وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور ان کو گالی والی مت دو, نہایت حسین راستے سے جدا ہو جاؤ. صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل ہجران الجمیل کی تفسیر کی مفسرین نے کہ الہجران الجمیل هو الذی لا شکوہ فیہ ولا انتقام, نہ شکایت کرو نہ انتقام لو. یہ تو معلوم ہوا کہ سارا سلوک اس میں رکھا ہوا ہے. اب علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے مسائل تصوف کے ہیں یہ مبتدی اور متوسط کے ہیں, اور منتہی کا سبق کیا ہے؟ تہجد کی نماز اور قرآن شریف پڑھنا, تلاوت, جو شروع میں بیان کر دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ رات کی نماز بھی پڑھیے مگر تھوڑا زیادہ نہیں کہ پاؤں میں تکلیف ہو جائے. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن پاک کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیجیے. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ عموماً ابتدائی کتابیں پہلے دی جاتی ہیں، منتہا توراہ شریف جلالین اور مشکات کے بعد دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے منتہی کا سبق کیوں پہلے بیان کر دیا، اعلیٰ درجے کا کورس پہلے نازل کر دیا؟ چونکہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اعلیٰ درجے کا سالک ہے، تمام سالکین کا سید السالکین امیر السالکین ہے، تو وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے اعلیٰ درجے کا سبق پہلے نازل کر دیا۔ بس تقریر پوری ہو گئی، تقریر پوری ہو گئی، اب دعا کر لو بس۔ اتنی دیر کے لیے اگر آپ لوگ کہتے صاحب وقت تھوڑا تو مضمون رہ جاتا، اور آپ کو میں آسانی سے نہیں پا سکتا اور نہ میں آپ کو آسانی سے پا سکتا ہوں۔ کراچی میں بار مدوز میں فاصلہ بہت ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی توفیق دوستو یہ ہے کہ اللہ پاک ایسا ایمان اور یقین ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اے میرے خالق حیات، اے میرے پالنے والے، ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس میں ہم آپ کو ناراض کر کے حرام خوشیوں کی درآمدات کو سیر کر دیں۔ اگر کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کرنے میں تلافی کرنے میں نالائق نہ رہیں، جلدی سے رونا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے سوا کہیں چارہ بھی نہیں۔ حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، مگر نہ آؤں تو دل مضطر کو لے کر پھر کہاں جاؤں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ بھی تو نہیں ہے، ہم گنہگار تو ہیں مگر آپ نیکوں کے بھی مولا ہیں اور نالائقوں کے بھی مولا ہیں، ہم جائیں کہاں؟ لہٰذا ہم پھر معافی مانگیں۔ انشاءاللہ جو توبہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی دائرے محبوبیت میں وہ داخل رہیں گے، اللہ ان کو خارج نہیں کرے گا، جس کی ایک حدیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد، جس کی دلیل میں ایک حدیث ہے، ان اللہ یحب العبد المومن المفتن التواب، مشکوٰۃ شریف کی روایت کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اس مومن بندے کو جس سے بار بار خطا ہوتی ہے مگر توبہ کر کے رو رو کے اللہ کو مناتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان اللہ یحب العبد المومن المفتن التواب، چار صفت، تو عبد مومن تو ہے ہی الحمدللہ، جب مفتن ہو جائے تو تواب کا کام شروع کر دو، معافی مانگ لو اللہ سے، اور گڑ گڑا کے کچھ چہرہ تو بنا لو رونے والوں کا، اگر آنسو نکل آئے تو کیا کہنا ہے۔